ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਤਰ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਦਿਲ में मेरी बात। खबर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम सर, इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश ये है कि ये जो सवालात आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, बड़े अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। जब से मेरी जिसे कहते हैं कि साथ हुआ मेरा और सैफ भाई का उस वक्त से कि मैं ना 3 में ना 13 में मैंने अगर जब भी कोई बात की तो एज अ ब्रदर ऑफ सैफ भाई मैंने बात की। ना तो मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन पहले था, ना मैं अब हूँ, और ना ही इंशाल्लाह मैं ऑनवर्ड कभी हूँगा। और इस वक्त आपको पता है कि मजलिस शुरा मौजूद है, डॉक्टर मदनी साहब मौजूद हैं। तो जितनी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर कोई होती है को होगी तो फॉर दैट यू हैव टू कांटेक्ट डॉक्टर मदनी साहब। डेफिनेटली वो आपको आपके सवालों के जवाब देंगे, और वो जो जवाब देंगे वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कंसिडर होगी। मेरी की हुई कोई भी बात, ये ध्यान में रखिएगा, वो ऐसे है जैसे आपने की, किसी और ने की और मैंने कर ली। सेकंड यही सवालात जो आप पूछना चाह रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो मेरा ख्याल ये कि ये बातें आप उन लोगों से भी पूछें जो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं ना कि जी डीजी नैब से, चेयरमैन नैब से, डीजी एफआईए से, और सैफ साहब के जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो तो समझ लें कि बस उनके जान जिगर हैं, और वो सारी बातें जो है वो उनको एक एक सेकंड की रिपोर्ट देते हैं। और फिर खास तौर पे जो ऑनरेबल जज साहब थे, उनको तो इन्होंने इस तरीके से समझा हुआ था कि बस जैसे पता नहीं उनके साथ इनके कितने क्लोज रिलेशंस हैं। कोई कहता था कि जी क्या नाम है उसका, मैं जी उनके बच्चों का ट्यूटर हूँ, मैं उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। कोई कहता था कि जी बस वो ऑनरेबल जज साहब जो है वो पता नहीं उनके साथ उनका कितना करीबी ताल्लुक है। ये भाषणबाजियां, ये जो खबरें, ये जो ब्रेकिंग न्यूज 7-8 पेशियों पे जो हुई, वो क्या, वो एक मशहूर है ना मुहावरा कि जी इब के मार के देख। हर पेशी पे क्या हुआ, आने वाली डेट फैसला कुन डेट है, चलो चलो तो नैब चलो तो चलो तो चलो इस्लामाबाद चलो तो मस्जिदों में ऐलान, तो स्पीकरों में ऐलान, ग्रुपों में ऐलान, कितनी खप मचाएगी। बट ये बेचारे इतने बेखबर थे, इतने बेखबर थे कि सैफ साहब की जो हेयरिंग थी वो 24 अक्टूबर को थी, और जो ऑनरेबल जज थे आजम खान साहब, नैब कोर्ट नंबर 2 के, वो उन्होंने लास्ट हेयरिंग की, और उसके बाद चूंकि उन्होंने जाना था, उनका सामान ऑलरेडी उनके अबाई गांव में पहुंच चुका था, लेकिन घर में जो है उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वालों को ये यहां तक खबर ना हुई कि हैं जज साहब तो जा रहे हैं। जज साहब ने 24 तारीख को, जिसे कहते हैं कि सैफ साहब की हियरिंग की, उसके बाद फिर 27 को वो कोर्ट गए और उन्होंने अपना चार्ज छोड़ दिया। अब आगे क्या होगा, लोगों के माँ प्यो सियाने होंगे ने, तुसी आप सियाने हो गए हो, और ये सारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ अहबाब है ने, वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता कोई 1.5 ਸਿਆਣਾ है, कोई 1.25 ਸਿਆਣਾ है। खबर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दे देना फिर अगे की होंदा है ये, लेकिन मेरी जाती खबर है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जी मदनी साहब भी देंगे, ज़हन च रखना। अब बात यह है कि इस्लामाबाद में 3 शायद अदालतें हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नैब कोर्ट नंबर 1, 2, 3। तो ये जो हमारे जो ऑनरेबल जज साहब थे वो कोर्ट नंबर 2 के जज थे, वो चले गए हैं। अब सिर्फ इतनी बात समझ लें कि ये कोर्ट इस टाइम खाली है। मैं रिपीट करूंगा, ये कोर्ट इस टाइम खाली है, इसका कोई जज नहीं है। और जब कोई जज ना हो तो फिर एक्टिंग जज सिर्फ और सिर्फ डेट दिया करता है, वो कुछ नहीं कर सकता। टी कर लो, पी कर लो, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, जितनी मर्जी रिश्तेदारियां जोड़ लें जज के साथ, लेकिन एक्टिंग जज जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। इससे पहले भी आपको पता है कि जज बशीर साहब जो थे वो
صاحب بھائی کے جج تھے، پھر جب وہ کبھی نہیں ہوا کرتے تھے تو یہی اعظم خان صاحب جو ہے وہ ایکٹنگ جج ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کوئی اس طریقے کا کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا امپورٹنٹ، اور اس وقت خیر صورتحال بھی کچھ اور تھی. تو اب سچویشن یہ ہے، آپ کا سوال کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ان 1.5 سیاڑوں سے پوچھ لیں کہ کیا اس وقت ملک میں لا منسٹر موجود ہے. ان 2.25 سیاڑوں سے، ججوں کے گھر میں آنے جانے والوں سے صرف یہ پوچھ لیں کہ کیا اس وقت اٹارنی جنرل آف پاکستان موجود ہے. نیب کورٹ کے جو نیو جج صاحب جو آئیں گے، خالی عدالت کے لیے جو جج صاحب کی اپائنٹمنٹ ہونی ہے، جو بھی آنے والے جج صاحب ہوں گے، جب تک لا منسٹر نہیں ہے، جب تک اٹارنی جنرل آف پاکستان نہیں ہے، کیا جج صاحب آئیں گے؟ بس اتنی سی بات ہے. تو پھر اب آپ خود سمجھ لیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. بس یہ تھوڑے لکھے کو پورا ناول سمجھ لیجئے گا، باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں کریں گا. یا وڈ بھی بیٹر، دیکھیں جو اس وقت ایک آفیشیل چینل ہے وہ ڈاکٹر مدنی صاحب کا ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، یا یہ جو 1.5 اور 2.25 سیانے ہیں نا، یہ ان سے رابطہ کریں کہ تسی ستے ہوئے سی، آپ کو اتنا تک پتہ نہیں تھا کہ جج صاحب جا رہے ہیں اور ان کے سر پہ آپ اتنا کود رہے ہیں. تو یہ بات ہے. 1.5 اور 2.25 سیانے ہیں نا. اب ان سے یہ کہیں کہ چونکہ ان کے تعلقات ہیں بہت زیادہ، سب سے پہلے یہ بس آنریبل کوئی بھی جج صاحب جو ہے وہ لانے کے لیے پہلے لا منسٹر بنوائیں کوئی، پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل اپوائنٹ کروائیں، پھر ایک کورم پورا ہوگا، پھر آبویسلی ایک سمری جاتی ہے، اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے فار اپائنٹمنٹ آف نیو جج، ہو جائے گی. جب جج صاحب آ جائیں گے پھر اس کے بعد چلو نیب چلو کنارے، پھر اس ٹائم لگا لیں گے، لیکن ذرا وہ والا پروسیجر ذرا کمپلیٹ کروا لیں. بہرحال ان کو راجہ ریاض انشاءاللہ قدم قدم پہ یاد آئے گا. ریزن کہ دلوں میں کوئی خوف خدا نہیں ہے. صاحب بھائی بھی ریڈی تھے، سارے لوگ ریڈی تھے، لیکن شاید ان کو پسند نہیں آیا کہ جی چونکہ ہم نے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ بس باقی کھان خسماں نو، ساڑھے پیسے سانو دے دو تو بس جناب بلے بلے تے شاوا شاوا، ہم نہیں تو پھر کوئی نہیں. تو پھر جب اجتماعیت کی بات نہ ہو، خود غرضی کی انتہا ہو جائے کہ بس میرا میٹر ریزالو کر دے، باقی قوم جائے بھاڑ میں، تو ہماری قومی سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے. بس تسی بزرگ آدمی ہو، نیک آدمی ہو، تسی بھی اللہ کے دعا کرو، اسی بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے نو ہدایت دے، کوئی ایسا کام کرن کہ یہ 5 لاکھ لوگ اکاموڈیٹ ہو جائیں. جو میرے اور ملک نوید صاحب کے بس میں تھا ہم نے کر دیا. ہم برے، ہم کرپٹ، ہم پتہ نہیں کیا کیا. اختلافات ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر کمپنی میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. ہم پتہ نہیں کیا کیا ہم نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے. اوکے یہ مرسڈیز کی بتی کے پیچھے لگا لیں، یہ کروا لیں 2 تاریخ کو ڈیسیژن، یہ فوراً جو ہے وہ لوگوں کو پیسے لے کے دے دیں. بات صرف اتنی سی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا بی فار یو میں آنا، آپ کو پتہ ہے میں ایک بڑے لمبے گیپ کے بعد آیا تھا، میں نے نیٹ ورکنگ چھوڑ دی تھی. میرا بی فار یو کو جوائن کرنے کا پرپز ہی کچھ اور تھا. میرے پہلے انٹرویو سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. آپ کی بات ملک میں قانون بنوانا، جتنی ٹکریں ہم لوگوں نے ماری شاید کسی نے ماری ہوگی، لیکن بات وہی ہے نا کہ ابھی یہ چاہے جاوید خان صاحب ہوں، اسما ہو، کوئی بھی صاحب ہوں، وہ اب ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. ریزن کہ قدم بڑھانے کے لیے سارے کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ کوئی نہیں ہوتا. اور بندہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کی ہے. تو جس حد تک میرا خیال یہ ہے کہ میں اس وقت بتاتا رہا، اور میں ایگزیکٹ میرے فنگر ٹپس پہ ہیں، میں دیٹ ٹائم اس وقت کے جو 14 منسٹرز تھے میں ان سے ملا، بتایا کہ یار ملک میں کوئی قانون سازی کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کے اپنے جمیلے ہی نہیں مکتے کہ وہ کسی اور کے لیے کیا سوچیں گے. کسی نے نہیں سوچا. یہ تو ہو گئی بات. وہ اب آ جاتے ہیں اختلافات ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر کمپنی میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں.
ایک ہوتا ہے اختلاف کرنا، ایک ہوتا ہے میں نہ مانوں، جسے پنجابی کہتے ہیں نا کھوتے والی ضد. یہ کھوتے والی ضد تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. چونکہ اب جو چیز جو آپ نے کہی کہ جی آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ قانون بنے گا اور ایلیگل ہے، اور پھر جب ہم نے سیکیورٹی نیکس کی بات کی تو آپ نے اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایکسیپٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. صرف آپ نہیں، بے شمار 90% لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. بٹ وہ جو میٹنگز ہوئیں، 1 2 3 جتنی بھی میٹنگز ہوئیں، اس میں خاص طور پہ جتنے وہ جو سٹیک ہولڈرز تھے، سٹیک ہولڈر سے مراد یہ کہ جن کی ہزاروں میں ٹیمیں تھیں، ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا، ان کی سنی گئی، اپنی سنائی گئی. پھر اس کے بعد ایک اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے نا، جب 50 بندہ بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ کھڑا کروایا گیا نا، ہاں جی آپ. تو جب ایک اجتماعی ڈیسیژن آیا، 4 آپشنز تھیں، 2 کو تو ویسے ہی فارغ کر دیا گیا تھا، اور 2 آپشنز باقی بچی تھی اے اور بی کے حوالے سے. پھر اس کے بعد میں پھر وہی کوئی بات کروں گا تو لوگوں کو چبھے گی. آپ نے اللہ کو جان دینی ہے نا. مجھے یہ بتا دیں کہ جب پہلا دھرنا دیا گیا تھا اسلام آباد میں، اور وہ دھرنے کی کاسٹ یہ تھی کہ ایک ہائپ کریٹ کر کے تو ایک یوٹیوبر نے صرف اس کی ایک ویڈیو بنائی تھی. اس کے علاوہ جی چینلز آ رہے ہیں، تو جیو آ رہا ہے، ایئر وائی والے آئیں گے تو لائنیں لگ جائیں گی، تو بس جمع غفیر آ رہا ہے. وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سوائے راجہ ریاض، سیف الرحمان، ملک نوید، ان سب کو گالیوں دینے کے علاوہ کیا تھا اس ویڈیو میں. وہ ویڈیو اپنے گھروں سے بھی بیٹھ کے وہ بنا کے بھیج سکتے تھے، اپنے اپنے شہروں سے بھی بنا کے بھیج سکتے تھے، لیکن عقل نہ ہوئے تو پھر موجیں ہی موجاں. خیر، آپ بتا دیں نا، دل پہ ہاتھ رکھیں، کیا ایف آئی اے کے آفس سے ان کی ویڈیو نہیں ہے؟ نیب کی ریسیپشن سے ان کی ویڈیو نہیں ہے؟ ایس سی سی پی سے ان کی ویڈیو نہیں ہے؟ کتنی بھاشن بازی ہوئی، ہم نے اپلیکیشن دے دی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اوکے. پھر اس کے بعد یہ جو آپ بات کریں نا اختلافات والی، ممکنات میں سے ہے نا کہ کچھ احباب جو تھے ان کے ذہن میں یہ چیز آئی ہوگی کہ ہیں، چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مشن امپاسبل لگتا تھا سب کو، جبکہ میں آج بھی کہتا ہوں الحمدللہ دس از 100% پاسبل. بٹ ایک ہوتا ہے ان لوگوں کی مخالفت. پہلے بھی تو لوگوں کی مخالفت ہی بیر کی نا، تو اس اسٹیج پہ پہنچے تھے. لوگوں کی مخالفت، انڈیویجولز کی مخالفت بندہ فیس کر سکتا ہے. ریاست اور اداروں سے ٹکر نہیں لی جا سکتی. یہی لوگ گئے، انہوں نے جا کے اپلیکیشنز دی، آج بھی اپلیکیشنز دے رہے. پھر مانے نا اس بات کو کہ بھائی ملک نوید اور راجہ ریاض نے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے 100% پورا کر دیا. ہم نے جا کے لچ تلا، ہم چیئرمین بنے، ہم لیڈر بنے، ہمیں لیڈری کا جنم سے شوق تھا، ہم نے مولا جاٹ والی بڑکے ماری، ہم اداروں میں گئے، ہم نے لوگوں کو بھی ڈسٹرب کیا اور جا کے اپلیکیشن دی، اور پھر آبویسلی اداروں نے حرکت میں آنا تھا نا. مجھے یہ بتائیں کہ گروپس کے اندر جب 2 کال اپ نوٹسز جو ایشو ہوئے وہ کس نے شیئر کیے تھے؟ بٹ صاحب نے کیے تھے، راجہ ریاض نے کیے تھے، کس نے کیے تھے؟ انہوں نے کیے تھے. کریڈٹ کس نے لیا تھا؟ جشن کس نے منایا تھا؟ اب دیکھیں جی کیا ہوتا ہے. یہ ایک لمبی سٹوری ہے. اینی ہاؤ، اب آپ کی بات کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا. یس آف کورس ہم نے وعدہ کیا، ہم آج بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اب چونکہ جب بیچ میں ادارے آ گئے تو پھر رستے 2 تھے، یا تو دوبارہ سے اداروں سے ٹکر لے لی جائے اور سیف صاحب سے کہیں جی ٹکرا جائیں جناب، اور پھر اس کا انجام سمپل اتنا تھا جو ان کی پلاننگ تھی نا. ابھی پلاننگ یہی ہے نا کہ کسی طریقے سے سیف الرحمان نیازی جیل چلا جائے. کیوں جیل چلا جائے؟ کیونکہ وہ جن کے ہرکارے ہیں، وہ جن کے مہرے ہیں، وہ جن کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی جنم کی خواہش ہے کہ سیف صاحب کو واپس جیل بھیجا جائے. دوسرا گروپ وہ ہے جو یا تو اپنی کمپنیز بنا چکا ہے یا ادر کمپنیز میں کام کر رہا ہے. وہ کیوں چاہیں گے کہ بھئی یہ لاکھوں لوگ پھر اکاموڈیٹ ہو جائیں اور یہ پھر کسی ٹریک پہ چڑھ جائیں؟ کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہونے والا تھا
कैन यू इमेजिन कि फिर उस वर्थ क्या होती है उस चीज की। लेकिन जो भी था, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। और फिर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहूंगा। हमने दिन रात मेहनत की, हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया गया। और जब पानी फेरा गया, फेरने वाले भी सामने हैं जिन्होंने जाके इदारों में एप्लीकेशन दे के हमारी उस तमाम मेहनत पे बिल्डोजर फेर दिए, लेकिन तोपों के रुख फिर भी हमारी तरफ। इस वजह से फिर हमने खामोशी इख्तियार की। हम खामोश हैं कि ओके भाई, जो आपको अच्छा लगता है ना, जो आपको लगता है ना कि ये बंदा हमें पैसे लेके दे सकता है, जो भाई तुसी ओदा लड़ फाड़ लो। हाँ, जो हमारे साथ है तो यकीन सिर्फ इस बात का है कि सैफ भाई ने आज दिन तक, कम से कम मुझे या मलिक नवीद साहब को किसी लम्हे एक सेकंड के लिए ये फील नहीं हुआ कि वो शख्स नहीं देना चाहता। उसका फ्रॉम द डे वन एक स्टैंस था कि मेरे बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, मैं एक एक पाई सबकी अदा कर दूंगा। वी आर वेटिंग फॉर दैट एंड दैट्स ऑल। इतनी सी बात है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब वो लम्हा था कि जब बिल्डोजर फिरा था, अगर अपने पराए हर एक की तोप राजा रियाज मलिक नवीद की तरफ ना होती तो शायद सूरत हाल कुछ और भी हो सकती थी। लेकिन यार, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूं ना, मलिक नवीद कोई फरिश्ता तो नहीं है ना। जब हमने सोचा भाई जिनके लिए हम रुल गए यार, मैं आपके सामने हूं, पिछले 1.5 साल से मैंने क्या किया। बाकी लोगों ने तो अदर कंपनीज भी ज्वाइन की, करोड़ों रुपए भी कमाया, हर जुम्मे के जुम्मे नई कंपनी भी ज्वाइन की, कंपनियों को प्रमोट भी किया। लेकिन राजा रियाज ने क्या किया? अगर सिला ये था कि काम भी इन लोगों के लिए किया जाए और फिर माँ बहन भी राजा रियाज की एक की जाए, मलिक नवीद की एक की जाए, तो फिर हमारी जगह पे आप अपने आप को रख के देख लेना। आपने एक ही बात करनी, जाओ यार फिर करो फिर अपनी मर्जी भाई, एंड दैट्स ऑल। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है।